سرکار غوث اعظم شیخ بغداد سرکار بغداد غوث الثقلین سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں۔ دنیا جانتی ہے غوث اعظم کا مقام کتنا اونچا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار غوث اعظم کا مقام تمام اولیاء میں ویسے ہی ہے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تمام نبیوں کے درمیان ہے۔ غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء۔ یہ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جیسے نبیوں میں حضور کا مقام ہے ویسے ہی ولیوں میں غوث اعظم کا مقام ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا مقام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جو غوث اعظم سرکار ہے نا، یہ اللہ کی کتنی عبادت کرتے ہیں ابھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ راتوں کو سجدے کرتے ہیں، ان کے سجدے بڑے طویل ہوتے ہیں۔ اے سیفنی کے خوش عقیدہ مسلمانوں، میں آپ سے کہتا ہوں ذرا زمانے کا جائزہ لیجئے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، کہیں پہ کمپنی ناچ رہی ہے، کہیں پہ ڈانس ہو رہا ہے، کہیں پہ اللہ اکبر شراب پی جا رہی ہے۔ شراب اسلام کے اندر حرام ہے، اس کا ایک قطرہ اللہ اکبر کبیرہ آپ پانی کے اندر ڈال دیں، پانی کتنا ہی وہ سارے پانی کو ناپاک کر دے گا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، پانی پاک ہے، شراب کے ایک قطرے نے تمام پانی کو ناپاک کر دیا، ایک ڈرام پانی بھی ہے اس کو ناپاک کر دیا۔ اب میری قوم کے نوجوان جو پوری بوتل اپنے منہ سے لگاتے ہیں پیٹ میں ڈال لیتے ہیں، بتاؤ جس پیٹ کے اندر پوری بوتل پہنچ گئی شراب کی، اس پیٹ کی ناپاکی کا عالم کیا ہوگا؟ ارے بولو یار ذرا سوچو تو صحیح۔ اسلام کے اندر پاکی کا بڑا خیال کیا گیا۔ النظافت نصف الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے۔ گھروں کے اندر صفائی ہونا چاہیے، روڈوں پہ صفائی ہونا چاہیے، سڑکوں پہ صفائی ہونا چاہیے۔ آج مسلمانوں میں گندگی پائی جاتی ہے، مسلمانوں کے محلوں میں اللہ اکبر سڑکوں پہ گندگی پائی جاتی ہے، نالیاں ان کی صفا نہیں ملتی، اللہ اکبر گھروں کے اندر وہ صفائی نہیں ملتی۔ آپ دیکھیں غیر مسلموں کے اندر ان کے محلوں میں آپ کو صفائی ملے گی، اللہ اکبر ان کے گھروں میں صفائی ملے گی۔ اور لوگوں ذرا سوچو تو صحیح، ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے، حضور کی پیروی کرنی ہے، اور حضور کی پیروی کرنے میں ہی کامیابی ہے۔ میں تو کہتا ہوں اور پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں، اے قوم مسلم کے نوجوانوں، آج تم سلمان خان شاہ رخ خان کے پیچھے دوڑ رہے ہو، آج تم کرکٹر کے پیچھے بھاگ رہے ہو، یاد رکھنا دن کے اجالے میں آنکھیں کھول کے بھی کسی خان کے پیچھے چلو گے گر جاؤ گے، کوئی اٹھا نہیں پائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور رات کی تاریکی میں آنکھیں بند کر کے مدینے کے تاجدار کے پیچھے چلو گے، اور خدا کی قسم کوئی طاقت ایسی نہیں ہے آپ کو کوئی گرا دے۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت زندہ باد زندہ باد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ طاقت نہیں گرا سکتی، نبی کے غلاموں کو کوئی طاقت گرا سکتی؟ بولو دنیا اللہ ان کے قدموں میں ڈال دیتا ہے، بولو دنیا ان کے در پہ آ کے سلام ٹھوکتی ہے، سیلیوٹ کرتی ہے، ہم سو کے بھی نہیں اٹھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے مزار پہ لوگوں کی لائن لگ جاتی ہے، سلام کرنے کے لیے غلام حاضر ہو جاتے ہیں۔ آپ صابر پاک مخدوم علاء الدین صابر کلیری کی چوکٹ پہ جائیں، آپ سو کے بھی نہیں اٹھتے ہیں۔ سینکڑوں کا ہجوم آ کر کے سرکار صابر پاک کو سیلیوٹ کرتا ہے، سلام کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ من کان للہ فکان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، کائنات اس کے قدموں میں ڈال دی جاتی ہے۔ عرض کر رہا تھا بھائی اس کا تھوڑا سیٹی کم کر دو، ایک کو تھوڑا سا کم کر دو اور مجھے بولنے دو، بات تو سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ اللہ اکبر۔ یہ جو شراب پیتے ہیں نا، یہ جو کمپنی
لینا چاہتے ہیں. یہ جو خدا کے عذاب کو اور خدا کے غضب کو اللہ اکبر مطلب کہ چیلنج کرتے ہیں نا، ان نوجوانوں سے میں کہنا چاہتا ہوں جب اللہ اکبر تم جو نا خدا کے غضب کو چیلنج کرتے ہو، اس وقت جب تم شراب پیتے ہو، جب تم نشہ کرتے ہو، جب تم مکاری کرتے ہو، اللہ اکبر جب تم اللہ اکبر گل چھرے اڑاتے ہو، عزیزان ملت اسلامیہ خدا کا عذاب تمہیں پکڑنا چاہتا ہے، لیکن اللہ رب العزت وہیں پہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے. اللہ کے کچھ بندے قیام میں ہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، کچھ بندے ہیں جو سجدے میں ہیں، اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، اللہ کے کچھ بندے قرآن پڑھ رہے ہیں. جب نوجوان شراب پیتے ہیں، جب نوجوان اللہ اکبر شریعت کا خون کرتے ہیں، آقا کی شریعت کا قتل کرتے ہیں، اس وقت اللہ کا عذاب ان کو پکڑنا چاہتا ہے. لیکن اللہ جب دیکھتا ہے کہ اس کے بندے بیٹھ کر کے کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، اس کے بندوں میں کوئی سجدے میں گرا ہوا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے، تو اللہ تعالیٰ ان نیک بندوں کی وجہ سے اپنے عذاب کو روک لیا کرتا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم، فیضان اعلیٰ حضرت مولانا ناظم رضا صاحب قبلہ منظری. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جتنے اللہ والے ہیں سرکار غوث پاک کی محفل ہے نا، آپ ایک نام ہے جن کے ہم مقلد ہیں، سرکار امام اعظم ابو حنیفہ. ذرا زور سے کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. جانتے ہیں آپ کی رات سجدوں میں گزرا کرتی تھی، آپ کے برابر میں ایک منچلا سرفرا رہتا تھا جو پوری رات اپنے اوباش آوارہ ساتھیوں کو دوستوں کو بلاتا تھا اور پھر محفل رنگینیاں سجتی تھی اور گانے بجا کرتے تھے. اور امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت کی عبادت میں خلل پڑتا تھا، لیکن آپ اس کو پھر بھی اللہ اکبر کبیرہ ایسا نہیں کہتے تھے. آپ اگر چاہتے تو اس کو گرفتار کرا دیتے. آپ نظر انداز کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، آپ اس کو معاف کر رہے ہیں. ایک دن اللہ اکبر کبیرہ مطلب کیا ہے، خلیفہ کا جو کوتوال تھا نا، وہ شہر کی کشت پہ نکلا ہوا تھا. اس نے جب دیکھا نا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا پڑوسی اس طرح مطلب کیا ہے گانے بجا رہا ہے اور لوگوں کی نیند مطلب کیا ہے حرام کر رہا ہے، تیز آواز سے اللہ اکبر کبیرہ وہ مطلب کیا ہے ناچ گانا کر رہا ہے اور شراب کے جام چل رہے ہیں. کوتوال نے امام اعظم ابو حنیفہ کے اللہ اکبر پڑوسی کو گرفتار کیا اور جا کر کے مطلب کیا ہے قید خانے میں ڈال دیا، حوالات میں بند کر دیا. پوری رات مچھر اس کو کاٹتے رہے. اللہ اکبر کبیرہ. صبح ہوئی، امام اعظم اس کے مکان پہ پہنچے، لوگوں کو بلایا، کہا رات میرے پڑوسی کے مکان سے کسی چیز کی آواز نہیں آئی. کہا حضور کوتوال کشت پہ نکلا تھا اور آپ کے پڑوسی کو گرفتار کر کے اس کی حرکتوں کی وجہ سے اس کو مطلب کیا حوالات میں بند کر دیا ہے اور اب اس کے کاغذ بھر کے اس کو جیل بھیجنے کی تیاری چل رہی ہے، اس کا چالان کٹنے والا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اتنا سننا تھا سرکار امام اعظم ابو حنیفہ اللہ اکبر فوراً خلیفہ وقت کے دربار میں تشریف لے گئے. جیسے ہی امام اعظم پہنچے، خلیفہ اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا، کرسی کو چھوڑا، کہا حضور آپ تشریف لائے، آپ حکم کر دیتے میں خود چل کے آ جاتا. ذرا زور سے کہہ دو یا رسول اللہ. خلیفہ نے کہا آپ کو آنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ نے یہ زحمت برداشت کی ہے، آپ تو حکم کر دیتے میں آپ کے گھر خود چل کے آ جاتا. یہ سپر پاور طاقت کہہ رہی ہے، وہ خلیفہ وقت کہہ رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، امام اعظم ابو حنیفہ کے سامنے پھر خلیفہ کہتا حضور کیا مسئلہ ہے، حضور حکم ارشاد فرمائیں. اتنا سننا تھا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت اللہ اکبر کبیرہ. 4 امام ہیں، بولو کتنے امام ہیں؟ 4 امام ہیں اللہ اکبر کبیرہ، جن کو ائمہ مجتہدین بھی کہا جاتا ہے. ایک امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، ایک امام شافعی ہیں، ایک امام احمد بن حنبل
ہے اور ایک امام مالک ہے، اور ہم کن کے ماننے والے ہیں بولو؟ امام اعظم ابو حنیفہ کی اقتدا کرنے والے ہیں، چاروں حق پر ہیں، ہم چاروں کو مانتے ہیں، اور چاروں نے اپنے کاندھوں پہ مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کا بوجھ اٹھایا ہے، انہوں نے اپنے گھر سے کوئی بات نہیں کی ہے، اللہ اکبر امت کی آسانی کے لیے انہوں نے اللہ اکبر اجتہاد کیا ہے، زور سے بولو سبحان اللہ، اجتہاد کیا ہے۔ آج ایک جماعت ہے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، وہ ان ائمہ مجتہدین کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حدیث کافی ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ ایک مسئلہ میں پیش کرتا ہوں، اگر بلی چوہے کا شکار کر کے آ جائے اور آ کر کے پانی میں اللہ اکبر منہ ڈال دے، اور اس نے مطلب کیا ہے اپنی مطلب کا مونچھوں کو صاف نہ کیا ہو، اپنے منہ کو اس نے زمین پہ کسی دیوار پہ رگڑ کے صاف نہ کیا ہو، تو بتائیے اس پانی کا حکم کیا ہے؟ اللہ اکبر حدیث میں تو یہ حکم آیا ہے، حضور نے یہ فرمایا ہے کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے، زور سے بولو بلی کا جھوٹا پاک ہے، لیکن وہ جو بلی شکار کر کے چوہے کا آئی ہو اور خون اللہ اکبر بلڈ جو ہے اس کی مونچھوں پہ لگ رہا ہو اور اس نے اپنی مونچھوں کو صاف نہ کیا ہو، تو بتاؤ اس پانی کا کیا حکم ہے؟ اس پانی کا کیا حکم ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، تو امام اعظم ہو یا امام احمد بن حنبل ہو یا امام شافعی ہو یا امام مالک ہو، انہوں نے حدیث میں اللہ اکبر کبیرہ اجتہاد کیا ہے، اور امت کی آسانی کے لیے انہوں نے مسائل کو تخریج کیا ہے، بولو زور سے بولو کیا کیا ہے؟ مسائل کو نکالا ہے، تخریج کیا ہے۔ اگر بلی شکار کر کے آئی ہو اور اس کے مونچھوں پہ چوہے کا بلڈ وغیرہ لگ رہا ہو اور اس نے پانی میں منہ ڈال دیا ہو، تو ایسا پانی ناپاک ہے، اور بلی نے چوہے کا شکار کر کے اپنی مونچھوں کو صاف کر لیا ہو، اس کے بعد پانی میں منہ ڈالا ہو، تو پھر وہ پانی پاک ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مولانا ناظم رضا صاحب قبلہ منظری، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ماشاءاللہ بہت لاجواب۔ یہ کس نے تخریج کی؟ بولیے یہ کس نے اجتہاد کیا؟ یہ ہمارے امام نے کیا، زور سے بولو امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا۔ حدیث میں تو بس اتنا ہے بلی کا جھوٹا پاک ہے، لیکن امام اعظم نے کہ کئی چند شکلیں ہو سکتی ہیں، ایک شکل یہ بھی ہے چوہے کا شکار کر کے آ گئی، شیر کی موسی ہے یہ بلی، اس کی اکڑ دیکھو اسی طرح چلتی ہے اکڑ کے جیسے شیر چلتا ہے۔ بہرحال عرض کر رہا تھا عزیزان ملت اسلامیہ، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، جن کے ہم مقلد ہیں، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تشریف لے گئے، وقت کا خلیفہ اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا اور کہا حضور آپ یہاں آئے ہیں، آپ تو وہیں سے بیٹھ کے حکم ارشاد فرماتے، میں خود چل کے آپ کی بارگاہ میں آ جاتا۔ بتائیے حضور کس کام کے لیے آپ نے یہاں تک زحمت اٹھائی ہے یہاں تک آنے کی؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ ارشاد فرماتے ہیں، میرا ایک پڑوسی ہے جو آپ کے کوتوال نے شہر کی گشت کرتے ہوئے رات آریسٹ کیا ہے، سنا ہے چالان اس کا ہو کر کے جیل بھیجنے کی تیاری چل رہی ہے، حوالات میں وہ بند ہے، اس کو میں چاہتا ہوں رہا کر دیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خلیفہ نے کوتوال کو طلب کیا اور خلیفہ نے کہا کہ تم نے رات امام صاحب کے پڑوسی کو اریسٹ کیا ہے۔ کہاں خلیفہ وقت، وہ شراب پیتا تھا، اپنے دوستوں کو بلاتا تھا، وہ گنڈا گردی کرتا تھا، اللہ اکبر وہ جو شور مچاتا تھا، وہ لوگوں کو پریشان کرتا تھا، اس وجہ سے ہم نے جو اس کو گرفتار کیا ہے، اللہ اکبر اس کو جیل بھیجنے کے ہم اللہ اکبر فارم بھر رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں۔ خلیفہ وقت نے کہا کوتوال دیکھتے ہو اللہ اکبر امام صاحب تشریف لائے ہیں، ارے جس کی سفارش کے لیے امام صاحب تشریف لے آئے، امام اعظم آ جائیں، اسے جیل نہیں بھیجا جاتا ہے، اسے رہا کیا جاتا ہے۔
माशाअल्लाह زور سے زور سے اس کو رہا کیا جاتا ہے. خلیفہ بولا اس کو رہا کر دو. امام صاحب نے اللہ اکبر کبیرہ کہا آ جاؤ. پڑوسی اندر سے نکل کر کے آیا, قدم پکڑ کے بولا امام صاحب میں نے آپ کو بہت ستایا ہے. امام صاحب میں نے راتوں کو آپ کو تکلیفیں دی ہیں. آپ قرآن کی تلاوت میں مشغول ہوتے تھے اور میں اپنی ڈیک کا ولیوم کھول کے گانے چلا کر کے آپ کو پریشان کرتا تھا. میں آپ کو پریشان کرتا تھا. اب جب میں قید خانے میں آ گیا, میرے گھر والے میری سفارش کے لیے نہیں آئے بلکہ امام آئے ہیں. ہاتھ بڑھا دیجئے اور مجھے اپنے ہاتھوں پہ سچی توبہ کرا دیجئے. امام صاحب نے اس کو توبہ کرائی. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی کرامت تھی, خدا کی قسم. اب وہی پڑوسی آپ کا جو نچیا تھا, جو گویا تھا, جو شراب پیتا تھا, جو گنڈا گردی کرتا تھا, امام اعظم کے اس رویہ کی وجہ سے آپ اسے چھڑا کے لے کر کے آ گئے. پھر وہ آپ کے درس میں آ کر کے بیٹھا کرتا تھا, آپ کی بارگاہ میں آ کر کے بیٹھا کرتا تھا, آپ کی بارگاہ میں آتا تھا, آپ کی زبان سے مسائل سنتا تھا, آپ کے چہرے کی زیارت کرتا تھا. حضور فرماتے ہیں من زار عالما فکأنما زارنی. جس نے کسی عالم دین متین کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, دین اسلام, دین اسلام, مولانا ناظم رضا صاحب قبلہ منظری. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جو ثواب اللہ رب العزت نے علماء اہل سنت کے چہروں میں رکھا ہے وہ ثواب کسی اور کے چہرے میں بولو آپ کو نہیں مل سکتا. آپ ان کا چہرہ دیکھیں. حضرات وہ امام صاحب کی بارگاہ میں بیٹھتا رہا, آپ کے درس میں بیٹھتا رہا, آپ کی مجلس میں بیٹھتا رہا اور وہ آپ سے تعلیم حاصل کرتا رہا, دین اسلام سیکھتا رہا. ایک دن آیا وہ اپنے وقت کا فقیہ بن گیا. زور سے زور سے سبحان اللہ والے ہیں جو نگاہوں سے پڑھاتے ہیں. زور سے بولو, نظروں سے پڑھاتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ وہ کہا ہے نا, صحبت سوالے تورا سوالے کند, صحبت توالے تورا توالے کند. اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور بروں کی صحبت تجھے برا کر دے گی. حضرات ہمیں آپ کو چاہیے ہم کس کے پاس بیٹھ رہے ہیں؟ حضرات اچھوں کے پاس بیٹھنا چاہیے, بروں کے پاس نہیں بیٹھنا. بولو اونچا بولو, نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ امام صاحب ہے. بات آئی تو اور عرض کر دیتا ہوں, کیسی ہمدردی تھی لوگوں کے ساتھ آپ کے. آپ کسی بیمار کی عیادت کے لیے جا رہے تھے, اللہ اکبر کبیرہ. راستے میں ایک مکان آیا, بارش پڑی تھی, بارش کی وجہ سے روڈ پہ کیچڑ تھا. آپ کا پیر کیچڑ پہ پڑا, کیچڑ میں جیسے ہی پیر پڑا تو اللہ اکبر پانی جو نا اپنی جگہ سے آپ کے پیر کی وجہ سے مطلب کیا ہے منتشر ہوا اور وہ پانی ایک شخص کی دیوار سے جا کر کے لگ گیا. وہ گندا پانی تک کیچڑ تھی, اس کی دیوار جو نا خراب ہو گئی. امام صاحب اب کھڑے ہوئے ہیں, اللہ اکبر کبیرہ. سوچ رہے ہیں یار اگر میں اس کی دیوار کو صاف کرتا ہوں تو اس کی دیوار کی جو مٹی ہے کہیں وہ نہ ہٹ جائے, اور ایسا ہی چھوڑ دیتا ہوں تو اس کی دیوار جو نا میرے اللہ اکبر میری وجہ سے اس کی دیوار جو نا وہ میلی ہو گئی ہے, اس کی دیوار خراب ہو گئی ہے. اسی کشبہ کشبہ تھے اللہ اکبر مکان کے اندر جو اس کا مالک تھا وہ امام صاحب کا قرض مند تھا. امام صاحب کے 10,000 درہم اس کے پاس تھے. وہ اندر سے آ کر کے بولا حضرت آپ ابھی آ گئے, ابھی پیسوں کا بندوبست نہیں ہوا ہے, ہو جائیں گے آئندہ ہفتے میں. میں آپ کی خانقاہ میں آپ کے مدرسے میں از خود پہنچا کر کے آؤں گا. اتنا سننا تھا. امام صاحب کہتے ہیں ارے پیسے لینے نہیں آیا ہو, قرضہ مانگنے نہیں آیا ہو.
کہا حضور پھر کس وجہ سے کھڑے ہیں؟ امام صاحب کہتے کیچڑ ہے، پانی کی وجہ سے راستے میں کیچڑ ہے، گندا پانی ہے، میرا پیر کیچڑ میں پڑ گیا اور کیچڑ اپنی جگہ سے ہٹ کر کے تیری دیوار سے جا کر کے لگ گئی۔ اب میں سوچ رہا ہوں اگر ایسے ہی رہنے دیا تیری دیوار میلی ہو جائے گی، اور اس کیچڑ کو اللہ اکبر یہاں سے ہٹاتا ہوں تیری دیوار کی مٹی گر جائے گی۔ اتنا سننا تھا اللہ اکبر کبیرہ، وہ آپ کا اللہ اکبر کبیرہ، وہ مکان مالک قدم پکڑ کے بولا اے نعمان ابن ثابت، اے امام اعظم، امام اعظم ابو حنیفہ، دیوار کو بعد میں صاف کیجئے، پہلے میرا دل صاف کر کے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، مذہب اسلام، مولانا ناظم رضا صاحب قبلہ منصری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے امام صاحب، یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ۔ یار ہمیں لوگوں کے ساتھ ہمارے کیسے رویے ہیں، ہمارے اپنے بھائی کے ساتھ نظریے اچھے نہیں ہیں، رویے اچھے نہیں ہیں، باپ سے بیٹے کی نہیں بننی ہے، بیٹے کی باپ سے نہیں بننی ہے، سگا بھتیجا حقیقی تایا کی عزت کرنے، رسپیکٹ کرنے تیار نہیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہم سختیاں کرتے ہیں، ایک دوسروں کی ہم ترقی سے جلتے ہیں، بھائی بھائی کی ترقی نہیں تناسلی چاہتا ہے، اللہ اکبر اس کی ترقی سے جلتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہی اسلام ہے؟ اسلام تو یہ ہے جو امام اعظم نے ہمیں دیا، اسلام تو وہ ہے اللہ اکبر کبیرہ جو حضرت بایزید بستامی نے ہم کو دیا۔ یہ اسلام ہے، وہ اسلام نہیں ہے اللہ اکبر جس کو ہم نے سمجھا ہے۔ لوگ جو نے دوسرے مذہب والے وہ اسلام کو نہیں پڑھتے، وہ کتابوں کو نہیں پڑھتے ہیں، وہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہمارے اللہ اکبر رویوں کو دیکھتے تو کہتے ہیں دیکھو اسلام ایسا ہے، جب ہم ناشتے تو کہتے دیکھو اسلام ایسا ہے، جب میری قوم کا نوجوان پوری بوتل ایک سانس میں شراب کی پیٹ میں ڈال لیتا گٹا گٹ، لوگ کہتے دیکھو یہ اسلام ایسا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگر ہم ایک راستے پہ آ جائیں، راہ راست پہ آ جائیں، ہم بولے تو سچ بولے، ہم چلیں تو صحیح طریقے سے چلیں، ہم چلیں تو مصطفیٰ کی اداؤں کے تناظر میں چلیں، ہم بولے تو مصطفیٰ کی اداؤں کے تناظر میں بولیں، ہم بولے تو مصطفیٰ کے غلام بن کے بولیں، تو دنیا دیکھ کے بولے گی کہ جب مسلمان اتنا اچھا ہے تو اسلام لانے والا پیغمبر کتنا اچھا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب، لاجواب لاجواب۔ آج لوگ غلط فہمیاں ڈال رہے ہیں، ہندو مسلم کے درمیان خلے بنا رہے ہیں، خلے۔ نواب بھائی رات لکھیم پور کھیری سے سفر کیا، آتے آتے صبح ہو گئی، رامپور سے پہلے اللہ اکبر کبیرہ ایک دیوان جی نے ہم کو ہاتھ دیا، ہم نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مطلب کیا ہے چیک ان کر رہے ہوں۔ خیر کاغذات الحمدللہ گاڑی کے پورے ہیں، ہمارے پاس ڈی ایل بھی الحمدللہ موجود ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، اور نبی کے غلاموں کو کوئی ڈر بھی نہیں ہوتا۔ زور سے بولو، ڈرنا بھی نہیں چاہیے، ڈرنا خدا سے چاہیے۔ اللہ اکبر، میں نے سوچا یار مارننگ کا ٹائم ہے، صبح کا ٹائم ہے، اس وقت چیک ان کیسی؟ وہ اس نے ہاتھ دیا، میں نے سوچا اس کو بٹھانا چاہیے۔ خیر میں نے گاڑی کو پیک کیا، ان کو بٹھا لیا، وہ خدا کی قسم ایسا لگا اس جیسے اگر 2% بھی ہمارے پرشاسن میں آ جائیں، خدا کی قسم جتنی بدتمیزی ہو رہی ہے نا وہ سب کی سب ختم ہو جائیں گے۔ ایسا نام تھا وجندر۔ مولانا السلام علیکم، میں نے کہا حداک اللہ، یہ کہا کہ مولانا ہم نے یہ وردی پہنی ہے، ہم نے یہ حلف اٹھایا ہے، ہم مذہب دیکھ کے فیصلے نہیں کریں گے، ہم انسانیت دیکھ کے فیصلے کریں گے، ہم نے یہ وردی پہنی ہے۔ بہرحال میں بتا رہا ہوں مسلمانوں، ہمیں اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ مسلمان کیسا ہوتا۔ بولو، ہمیں ثابت کرنا ہے، ہمیں کہنا نہ پڑے ہم مسلمان ہیں، ہماری ادائیں بتائیں ہم مسلمان ہیں۔ اسلام
اسلام یہ نہیں ہے، اسلام وہ ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ نے بتایا، اسلام وہ ہے جو بایزید بستامی نے بتایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان کا پڑوسی مجوسی ہے، آگ کی پوجا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ دور دراز سفر پہ نکلا کمانے کے لیے، اس کی بیوی کی گود میں بچہ شیخوار بچہ ہے، اس کے گھر میں چراغ رات کو جب نہ جلا اجالا نہ ہوا، بچہ اندھیرا دیکھ کر کے رونا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت بایزید بستامی کو پتا چلا تو آپ نے اپنے گھر کا چراغ اٹھایا، اور چراغ اٹھانے کے بعد اپنے پڑوسی کے گھر میں رکھ کر کے آگے بچے کو اجالا روشنی پرکاش ملا۔ بچہ اللہ اکبر رو رہا تھا، اب خاموش ہو گیا، چپ گیا، کھیلنے لگا، ہاتھ پیر پھینکنے لگا، ہاتھ اٹھاتا اپنے سینے پہ مارتا، پیٹ میں مارتا، کبھی پیر اٹھا رہا کبھی ہاتھ اٹھا رہا، بچہ کبھی مسکرا رہا کبھی آواز نکال رہا ہے۔ اندھیرا تھا تو رو رہا تھا، لیکن اجالا آ گیا تو بچہ ہاتھ اپنے پیٹ پہ مار رہا ہے، کبھی پیر اٹھا رہا ہے کبھی مسکرا رہا ہے، کبھی آواز نکال رہا ہے۔ اللہ اکبر، 40 دن یہ عمل رہا۔ 40 دن کے بعد جب وہ آپ کا پڑوسی مجوسی کما کر کے ریٹرن ہوا، واپس آیا، بی بی سے آ کر کے اس نے پوچھا، اس کی بی بی نے کہا تھا آپ جو ان سے نفرت کرتے ہو، مسلمان ایسے ہوتے ہیں، آپ غلط کہتے ہو، خدا کی قسم مسلمان سب سے اچھے ہوتے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ بولے اپنا بچہ اندھیرے کی وجہ سے روتا تھا، اپنے پڑوسی یا اپنے گھر میں اندھیرا برداشت کرتے تھے، اپنے گھر کا چراغ ہمارے گھر میں ہمارے بچے کی خاطر انہوں نے 40 دن کنٹینیو مسلسل جلایا ہے۔ اتنا سننا تھا، بیوی کا ہاتھ پکڑا اور اللہ اکبر، اللہ والے کے قدموں میں آ کر کے کہا، او اللہ والے، تو نے ہمارے گھر میں اپنا چراغ کیا جلا دیا؟ تو نے ہمارے دلوں میں اسلام کا چراغ روشن کر دیا۔ اب ہاتھ بڑھا دے، کلمہ پڑھا کر کے مسلمان منا دے، گر کے قدموں میں قربان ہو گیا، پڑھ کے کلمہ مسلمان ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مولانا ناظم رضا صاحب قبلہ منظری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ تو ہمارے کردار سے ہمارا کردار اس چیز کو ثابت کرے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اخلاق ایسا ہونا چاہیے، رویے ایسے ہونے چاہیے، اپنے رویے اچھے بناؤ، اپنے اخلاق اچھے بناؤ۔ مجھے کہتے ہوئے یار شرم سے آتی ہے کہ آج ہم کون سے زمانے میں جی رہے ہیں، آج ہم کتنی جہالت کے اندر، اللہ اکبر، مطلب کیا ہے، چلے گئے ہیں۔ آج ہم جہالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آج دوسرے کو چھوڑیے، آپ بیٹا باپ کی عزت کرنے تیار نہیں ہے، آپ کسی عام مسلمان کو چھوڑیے، بھائی بھائی کی عزت کرنے تیار نہیں ہے۔ حالات ایسے، مولانا نواب حضرت صاحب قبلہ، اگر بیٹا رات میں اللہ اکبر بے ٹائم گھر میں آئے اور باپ کہنے لگے اتنے وقت میں کہاں سے آ رہے ہو، تو بیٹے کے الٹے جواب سنیے، بیٹا کہتا تم ٹھیکیدار ہو میرے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا سوچو تو صحیح، جو اپنے باپ کو اپنے باپ کے ساتھ اس طرح پیش آ رہا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ کس طرح پیش آئے گا؟ ارے باپ کی شان تو وہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن نے یہ کہا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، اپنے باپ کے سامنے اف تک نہ کہنا، اپنی ماں کے سامنے اف تک نہ کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور اپنے ماں باپ کو نہ جھڑکنا، نہ اف تک کہنا، جن کو اف تک نہ کہنے کی اجازت نہ ملی۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج ان سے اللہ اکبر زبان اونچی کر کے بولا جاتا ہے، تلخ کلامی کی جاتی، بیٹا کہتا ہے تو ٹھیکیدار ہے میرا۔ اللہ اکبر کبیرہ، خدا سے ڈر کہیں اس زبان پر لقوہ نہ گر جائے، اللہ سے ڈر، جو ہاتھ تو اپنے باپ کی طرف انگلی اٹھا رہا، یہ انگلی ٹوٹ نہ جائے، جو آنکھیں اپنے باپ کے اوپر نکالا، اللہ سے ڈر ان آنکھوں، اللہ اکبر، وہ آنکھوں کی روشنی ختم نہ ہو جائے، وہ آنکھیں نہ پھوٹ جائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ماں باپ کیا ہے، میں آپ کو چند جملوں میں بتا کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ دیکھو ماں کا مقام کیا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جیلان میں ابتدائی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد کہا والدہ بغداد جا کر کے میں اور مزید علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں، مزید اپنی تعلیم، اپنے ایجوکیشن کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اتنا سنا تھا حضرت غوث اعظم کی والدہ حضرت فاطمہ ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہا کے، اللہ اکبر، 40 اشرفیاں جو ان کے شوہر
کے وصال کے بعد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ ام الخیر کو ملی تھی 40 اشرفیاں، دونوں بیٹوں کو آپ نے بانٹ دی اور 40 اشرفیاں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے کرتے کی تہ میں آپ نے سی دی اور کہا بیٹے جا رہے ہو، شاید اب زندگی میں ملاقات نہ ہو، میدان محشر میں میری اور تمہاری ملاقات ہو، لیکن عبد القادر ایک بات یاد رکھنا، ایک نصیحت یاد رکھنا، جا تو رہے ہو بیٹے کبھی جھوٹ مت بولنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا کہا بیٹے کبھی جھوٹ مت بولنا۔ سرکار غوث اعظم نے سفر کیا، ماں نے بیٹے کو اللہ اکبر جدا کیا۔ مجھے بتایا جائے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک ماں چاہتی ہے اس کا بیٹا اس کی نگاہوں سے دور ہو جائے، ماں نہیں چاہتی ہے، ماں کی خواہش یہ ہے بیٹا اس کی نگاہوں کے سامنے رہے، بیٹا اس کی سینے کے سامنے رہے، اس کا ناز کا ٹکڑا اس کے سینے سے لپٹ کر کے رہے۔ ماں ہوتی ہے جو پوری زندگی بڑے ناز سے، بڑے پیار سے، بڑے لاڈ سے اپنے بچوں کو پالتی، کبھی تھکتی نہیں ہے۔ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں۔ پیار کہتے ہیں کسے، ممتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں۔ اللہ اکبر کبیرہ، سرکار غوث اعظم کی والدہ نے سارا سب کچھ برداشت کیا، ضبط کیا۔ کیوں ضبط کیا، کیوں صبر کیا؟ اس لیے کہ بیٹے کو علم دین حاصل کرنا ہے، بیٹے کو تعلیم حاصل کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، غوث اعظم چلے ہیں، جیلان کو پار کیا، صحرا میں پہنچے، فوریسٹ میں پہنچے، وہاں ڈاکو پہلے ہی سے تیار بیٹھے تھے، پورے قافلے کے ساتھ لوٹ پاٹ شروع کر دی، ایک ایک فرد کو لوٹ لیا، ایک ایک اللہ اکبر قافلے والے نے تلاش لی، سارا مال لوٹ لیا۔ غوث اعظم بچپن کا زمانہ ہے، ایک ڈاکو کہتا ہو بیٹے تیرے پاس بھی کچھ ہے، غوث اعظم کہتے میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ بولے کہاں ہے؟ بولے میرے کرتے کی تہ کے اندر میری ماں نے سی کر کے رکھی ہے۔ اس نے مذاق سمجھا اور جا کر کے اپنے گرو کے سامنے پیش ہوئے، جو ان ڈاکوؤں کا آقا تھا، سردار تک کنگ تھا، اس کو حساب دینا شروع کیا۔ ایک ڈاکو کہتا صاحب ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، سب کو لوٹ لے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، بڑا خوبصورت ہے وہ بچہ، بڑا ہی حسین و جمیل ہے وہ بچہ، بڑا ہی وجیح و شکیل ہے وہ بچہ۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا سردار وہ بچہ کہتا میرے پاس 40 اشرفیہ ہے۔ کہا اس بچے کو حاضر کرو۔ غوث پاک کو بلایا گیا، ڈاکوؤں کا سردار بولا کہ بیٹا واقعی تمہارے پاس 40 اشرفیہ ہے؟ کہاں صاحب میرے پاس 40 اشرفیہ ہیں۔ بولے تمہارے پاس 40 اشرفیہ ہیں تو لاؤ دکھاؤ کہاں ہے۔ بولے لو اللہ اکبر، اس تہ کو آپ کھول لیجئے، میری ماں نے سوئی اور دھاگے سے سی کر کے دیے ہیں۔ جیسے ہی ڈاکوؤں کے سردار نے اللہ اکبر تہ کو کھولا تو اندر نہ تو 39 نہ 41 پوری 40 اشرفیہ نکلی۔ ڈاکوؤں کے سردار کے جسم سے کپی تاری ہو گئی، بدن لرزہ پر اندام ہو گیا اور کہنے لگا بچے اگر تو چھپا لیتا نہ بتاتا تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ارے ڈاکوؤں سے تو مال چھپایا جاتا ہے، بتایا نہیں جاتا۔ جی جی بہت خوب، توجہ دیں، سارے مجمع سے داد چاہتا ہوں، سب کا رسپانس سبحان اللہ کے پیکر میں میری سماعت تک آنا چاہیے۔ غوث اعظم سے جب کہا مال ہم سے چھپایا جاتا ہے، جی بتایا نہیں جاتا، غوث اعظم فرماتے، غوث پاک کہتے ارے سنو میری ماں نے مجھ سے چلتے وقت کہا تھا او بیٹے عبد القادر جی جی کبھی جھوٹ مت بولنا، بے شک کیسی پریشانی آئے، ارے میں اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ کیسے اللہ اکبر توڑ سکتا ہوں؟ میں اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑ سکتا، اپنا مال تو دے سکتا ہوں، ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑ سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مذہب اسلام، نعرہ غوثیت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکوؤں کا سردار بولا چھوٹا سا بچہ اوپر نیچے دیکھے یار ماں سے کیا وعدہ نہیں توڑ رہا ہے اور ہم خدا سے کیا وعدہ توڑ لیں۔
کہا حضور اے بیٹے عبد القادر اب ہمیں تو توبہ کرا، کلمہ پڑھا۔ غوث اعظم نے کلمہ پڑھایا۔ جب آپ نے سفر کیا تو سب سے پہلی آپ کی ایک کرامت تھی، جب اس نے ڈاکوؤں کی سردار نے توبہ کی نا تو وہ اپنے تمام چیلے چپاٹوں سے بولا کہ تم سب کے سب تمہیں اجازت ہے، تم جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ تو ہما اس کے چیلے چپاٹے بولے ہما سردار جب تم لوٹ پاٹ میں ہمارے سردار تھے نا تو توبہ میں بھی سردار ہی رہو، تم نے توبہ کر لی تو ہم بھی توبہ کریں گے۔ سب نے توبہ کر لی، لکھنے والوں نے تو یہاں تک لکھا ہے صرف پکے مسلمان ہی نہیں، غوث اعظم نے سب کو ولی بنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ یہ غوث اعظم ہے۔ اللہ اکبر۔ یہیں پہ رک کر کے میں بس چند جملے آپ سے کہہ کے سلام کی تیاری کرتے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ایک وہ غوث اعظم ہیں، اپنی ماں سے کیا وعدہ نبھا رہے ہیں۔ ہم کتنے وعدے نبھاتے ہیں؟ ماں کہتی رہتی ہے ہم کوئی توجہ نہیں دیتے، توجہ دیتے ہیں بولو نہیں دیتے ہم توجہ۔ ہمارے حالات تو ایسے رویے ماں کے ساتھ کہ ماں کی دوائی کی جب بات آئے تو بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے کہتا میرا حساب نہیں ہے، تم ہی دوا لے آؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں کے لیے اس کی دوا اس کے علاج کے لیے حساب نہیں ہے۔ ابھی تم خرچہ کرنے لگو، پیر صاحب آ جائیں، کسی نیتا کی دعوت کرنے لگو، 10,000 روپے کو پھونک دو گے۔ اللہ اکبر۔ پیر فقیر نیتاؤں کے لیے تمہارا حساب ہے۔ جس ماں نے تمہیں پیدا کیا، پیٹ میں رکھ کر کے اپنا خون جگر پلایا، 2.5 سال تمہیں اپنی گود میں رکھا، اس کی دوا کے لیے تمہارا حساب نہیں ہے۔ جس باپ نے انگلی پکڑ کے تمہیں چلنا سکھایا، جس باپ نے اللہ اکبر تمہارے لیے اپنی جوانی کو لگا دیا، داؤ پہ لگا دیا، بتاؤ اس کے علاج کے لیے تمہارا حساب نہیں ہے؟ یار سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمیں آپ سب کو چاہیے کہ اپنے باپ کی اطاعت کریں، اپنی ماں کی فرما برداری کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لوگ دعاؤں کے چکر میں رہتے ہیں کہ کوئی پیر ملے تو ان کے لیے دعا کر دیں، اور آج سب سے سستا سامان ایک پیرہ مریدی کرے گیا ہے، جس سے کچھ نہ آئے وہ پیر بن جائے۔ میرے علاقے میں حضرت آپ کا جو یہ علاقہ نا پورا کندرکی کے اطراف و اکناف ہے، ٹریکٹر بھر بھر کے جا رہے ہیں، آٹو بھر بھر کے جا رہے ہیں۔ ہر ایک پوچھتا جا کے حضرت کے فلا گاؤں کون سا؟ یہ کیمرہ لگ رہی ہے، اون کیمرہ نہیں بول سکتے، بہرحال میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا اور آپ کو میں لے جا بھی سکتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیر۔ بہرحال لیکن بھائی جاگرک تو کرنا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اتنی دور سے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بس میاں جل پڑھنے ہیں، جل میں بڑا اثر ہے کہ جس کو پلا دو ٹھیک ہو رہا ہے۔ میں نے کہا جل میں اتنا اثر ہو گیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وہ اتنا جا رہے ہیں، کوئی کتنے پیسے دے کے آ رہا، کوئی کتنے پیسے دے کے آ رہا، ان سے دعائیں کرائی جا رہی ہیں۔ یہ آٹو تو کم ملیں گے میاں، بڑی بڑی اچھی VIP لوگ جا رہے ہیں، کاروں کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں دعا کرانے والوں، دعا کس سے ہوتی؟ زبان سے نہیں، دعا دل سے ہوتی ہے۔ دعا کے لیے کیا چاہیے؟ دعا کے لیے دل چاہیے، اور جو دل اللہ نے ماں کے سینے میں رکھا ہے وہ دل کسی پیر فقیر کے سینے میں اونچا بولو نہیں رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنی ماں سے اپنے لیے دعا کراؤ، اپنے باپ سے اپنے لیے دعا کراؤ، اس لیے کہ پیر فقیر کی دعا قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں، لیکن جب ماں دعا کرتی ہے جیسے نبی کی دعا ان کی امت کے حق میں قبول ہوتی ہے، ویسے ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا جب داڑھی سفید ہو جاتی، بڑھاپا آ جاتا ہے، تو اللہ بھی اپنے اس بندے سے حیا کرتا ہے۔ یار شرم آنی چاہیے، ہم باپ پہ بھونکتے ہیں، باپ کے بالوں میں سفیدی اتر آئی، چاندی اتر آئی، ہم تو اپنے باپ کا دامن پکڑ کے مچلیں اور اپنے باپ
باپ سے کہیں ہمارے لیے دعا کر دو. خدا کی قسم تیرے باپ کے سر میں, تیرے باپ کی داڑھی میں, بالوں میں چاندی اتر آئی, اور جب بالوں میں چاندی اتر آتی, ضعیفی آتی, بڑھاپا آتا, بزرگی آتی ہے, تو اللہ اپنے اس بندے سے حیا کرتا ہے. تیرا بوڑھا باپ دعا کرے گا, میں کہتا ہوں لڑکھڑاتی زبان خدا کی قسم بعد میں بند ہوگی, اولاد کی ترقی پہلے لکھ دی جائے گی. عزیزان ملت اسلامیہ اوپن یہ کہنا چاہتا ہوں, علل اعلان یہ کہنا چاہتا ہوں, اللہ اکبر کبیرہ بباگے دوہل نہیں کہنا چاہتا, بطریق اللہ اکبر کبیرہ اعلان عام کرنا چاہتا ہوں, سب کو کہنا چاہتا ہوں, ممبر والوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں, اور اپنے سامعین سے بھی کہنا چاہتا ہوں, آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں, آپ بھی جب اپنے گھر سے نکلے تو اپنے ماں باپ کی زیارت کر کے نکلا کریں, اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھ کے نکلا کریں. کیسے ہی مائک آپ کو ملے گا, اللہ اکبر, آپ کی آواز نہیں بیٹھ سکتی, آپ فیل نہیں ہو سکتے, اور آپ بھی جب کاروبار کے لیے گھر سے نکلیں تو ماسک کے پیر چوم کر کے نکلے, باپ کی دستبوسی کر کے نکلے. جو بیٹا ماں باپ کا چہرہ دیکھ کر کے نکلا کرتا ہے وہ ناکام ہو کے وہ نہیں لوٹتا ہے, وہ کامیاب ہو کر کے لوٹتا ہے. منور رانا کہتے ہیں ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے, اب ہم تنہا نہیں چلتے, دوا بھی ساتھ چلتی ہے. ابھی زندہ ہے ماں میری, مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا, میں جب گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ یہ باپ ہے جس سے بیٹا آنکھیں دکھا رہا ہے. یار اس باپ نے کتنی قربانیاں دی ہیں, اس نے کتنی دعائیں مانگی ہے اپنے بیٹے کی پرورش کے لیے. جب بیٹا پیدا ہوا تو کتنی خوشی کی تھی, اس نے لوگوں کو دعوتیں دی تھی, اس نے اللہ اکبر اپنے خاندان والوں کو مدعو کیا, اپنے رشتہ داروں کو انوائٹ کیا, اس نے اپنی حیثیت کے مطابق اللہ اکبر کبیرہ خوشی کی. اپنے بیٹا پیدا ہوا تو باپ خوش ہے, بیٹا بول رہا ہے تو باپ خوش ہے, بیٹا پیر چل رہا ہے تو باپ خوش ہے, اور بیٹا جب چلتا نہیں تو باپ کانوں پہ بٹھا کر کے سیر کراتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ باپ کی قربانی کو دیکھ, اللہ اکبر کبیرہ آج بیٹا باپ کے پاس بیٹھنے تیار نہیں. میں نے دیکھا جب اولاد اچھی ہوتی ہے باپ بیٹے کو دیکھتا تو اس کے سینے میں اللہ اکبر وہ خوشی ہوتی ہے جو خوشی کسی پیسے سے نہیں دی جاتی, جو اچھی اولاد کو دیکھنے سے باپ کو ملا کرتی ہے. باپ فخر کرتا ہے اولاد پہ. میں نے دیکھا ہے باپ کا سینہ چوڑا ہوتا ہے, اولاد کو دیکھتا ہے, اولاد نواب اظہر جیسی ہو, شان عرب مراد آبادی جیسی ہو, ان علماء جیسی, حفاظ و قرہ جیسی اولاد ہو, تو باپ تنہائیوں میں چھپ چھپ کر کے روتا ہے, اکیلے میں جا کر کے روتا ہے. او مولا تیرا احسان ہے, تو نے میرے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ یہ باپ کتنی محبت کرتا ہے اولاد سے, ماں کتنا پیار کرتی ہے اولاد سے. لیکن میری قوم کے نوجوانوں کو ڈاؤٹ ہے, وہ کہتے ماں باپ وہ محبت نہیں کرتے جو محبت بی بی کرتی ہے. اور میں کہتا ہوں جو بی بی یہ کہے نا میں تیری ماں سے زیادہ تیرے سے محبت کرتی ہوں, میں کہتا ہوں وہ بی بی سب سے بڑی جھوٹی ہے, وہ خاتون سب سے بڑی جھوٹی ہے, وہ چڑیل ہے. اس لیے کہ ماں سے بڑھ کے, باپ سے بڑھ کے ہم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا. میں نے زمانے کو دیکھا, نواب اظہر صاحب قبلہ آپ کی بھی بڑی مہربانیاں میرے ساتھ ہے, نوازش آپ کی میرے ساتھ ہے. اللہ اکبر کبیرہ میں اپنے پاسٹ کو, ماضی کو نہیں بھولا. اور خدا کی قسم میں نے ہندوستان کے طول و عرض میں گھوم کر کے دیکھا ہے, میں نے سب کو دیکھا ہے, دوستوں کی دوستیوں کو دیکھا ہے, رشتہ داروں کی رشتہ داریاں دیکھی ہیں, قرابت داروں کی قرابت داریاں دیکھی ہیں, اپنوں کو دیکھا, سب کو دیکھا ہے. لیکن جتنا مخلص میں نے باپ کو پایا ہے, اور خدا کی قسم اتنا مخلص کسی کو نہیں پایا. باپ بڑا مخلص ہے, باپ بڑا مخلص ہے, باپ بڑا مخلص ہے, باپ بڑا مخلص ہے, باپ بڑا مخلص ہے. اتنا بڑا مخلص ہے باپ کہ بیٹے کے جسم پہ اچھے کپڑے لٹ, اللہ اکبر سے بے تن ہے, بیٹے کے پیروں
پیروں میں اچھی جوتیاں ہیں اور باپ کے پیروں میں پھٹی ہوئی جوتیاں ہیں. باپ کے جسم پہ اللہ اکبر کبیرہ گرد و غبار سے بوسیدہ پرانی قمیض جسم پہ پڑی ہے، لیکن اولاد کے اچھے کپڑوں میں دیکھ کر اولاد کے جسم پہ اچھے کپڑے دیکھ کر کے باپ مسکرا رہا ہے. اولاد کے پیروں میں اچھے شوز دیکھ کر کے باپ مسکرا رہا ہے. اور میں نے کہا تجھے اپنے پیر کی پھٹی جوتی دکھائی نہیں دیتی، میں نے کہا تجھے اپنے جسم پہ پرانے کپڑے نہیں سوجھتے، نہیں دکھائی دیتے. باپ کہتا ہے او مولانا میرے پاس آؤ، یہ باپ کا سینہ ہے باپ کا. جب اولاد کے جسم پہ پڑے ہوئے اچھے کپڑے دیکھتا ہوں تو اپنے جسم پہ پڑے ہوئے پرانے کپڑے بھول جاتا ہوں. جب اولاد کے پیر میں اچھی جوتی دیکھتا ہوں تو اپنے پیر کی پھٹی ہوئی جوتیاں بھول جاتا ہوں. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، عظمت والدین، عظمت والدین مولانا ناظم رضا صاحب قبلہ منظری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آئے ہائے لاجواب لاجواب. اتنا مخلص ہے، اتنا مخلص ہے، یہ تو آپ بھی دیکھ سکتے جی جی ہو. بہت خوب. آپ کے آنے میں تاخیر ہو جائے، یہ جو بی بی کہہ رہی ہے نا، ہاں آپ کو برگلائے پھر رہی ہے، تمہاری ماں سے زیادہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، یہ بھی سو جاتی ہے تمہیں آنے میں دیر ہو جائے، یہ بھی انتظار نہیں کرتی. بچے سو جاتے ہیں جن کے لیے تم بھاگتے ہو، لیکن بوڑھا باپ نہیں سوتا، وہ اولاد کے لیے جاگتا رہتا ہے. ماں کو نیند نہیں آتی، بار بار کبھی بی بی شوہر سے کہتی بیٹا ابھی تک نہیں آیا، تو کبھی بوڑھا باپ اپنی بیگم سے صاحبہ سے کہتے ہیں بیٹا ابھی نہیں آیا. دونوں کہتے ہیں مولا جہاں بھی رہے نا کانٹا نہ لگے، اے مولا واپس صحیح سلامت آئے. اللہ اکبر کبیرہ. رات کے 2 بج رہے تھے، بی بی محو استراحت تھی، بچے محو استراحت سو رہے تھے، لیکن باپ ڈیوٹی دے رہا تھا. ماں جاگ رہی تھی، دروازے پہ پہلی دستک ہوئی، دوسری دستک دینے کی ضرورت نہ پڑی. پہلی کی دستک میں خدا کی قسم یا تو باپ کی آواز آئی یا ماں کی آواز آئی. سبحان اللہ. نہ جانے کون دعاؤں میں، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے. میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ اخلاص کی بات کر رہا ہوں. جتنا مخلص یہ ہے نا، اتنا مخلص کوئی ہو سکتا؟ بولو نہیں ہو سکتا. لیکن افسوس کا المیہ یہ ہم نے بنا دیا، افسوس کا مقام یہ ہے کہ جن کے ماں باپ ہیں نہیں وہ سوچتے ہوتے تو خدمت کرتے، جی جی حضرت یہی بات. اور جن کے ہیں وہ کر نہیں رہے. خدمت کرنے تیار نہیں، خدمت کر نہیں رہے. جی جی. اور جن کے چلے جاتے وہی خواب دیکھتے ہوتے تو یار ہم پیر دباتے، جی ہوتے تو قدم چومتے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت مخدوم علاء الدین صابری کلیری کے ماموں جان، وہ کہتے ہیں بیٹا زندگی میں لائف میں اونلی ایک مرتبہ اپنے باپ کے قدم چوم کے دیکھے، اللہ 10 سال کی نفلی عبادت سے اسے وہ نہیں دے گا جو ایک مرتبہ باپ کے قدم چومنے سے اسے عطا کر دے گا. بے شک. سبحان اللہ. پیر فقیروں کے دروازوں پہ بھیکیں مانگ رہے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، کوئی کسی کے پیچھے کوئی کسی کے پیچھے. پیر بچا لے گا، یہ بچا لے گا، وہ بچا لے گا. میں کہتا ہوں یہ پیر تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے. ماں باپ کو چھوڑ کے اگر تمہارا ماننا یہ ہے کہ پیروں کے پیر بچا لیں گے تو وہ بھی نہیں بچائیں گے.
صحیح بات ہے۔ پیرانے پیر جن کی محفل سجائی ہے وہ بھی نہیں بچائیں گے ماں باپ کے نافرمان کو، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ بس آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کسی کے چکر میں مت پڑیے، اپنے ماں باپ سے دعا کرا لیجئے، ان کی دعائیں سب سے پہلے قبول ہوتی ہیں، ان کے ہاتھ اپنے سروں پہ رکھوائیے، پھر سفر کیجئے۔ ماں باپ کی دعائیں لے کر کے جو گھر سے نکلتا ہے ناکام ہو کے نہیں لوٹتا، کامیاب ہو کر کے واپس آتا۔ بولو کیا خیال ہے؟ کامیاب ہو کر کے واپس آتا کہ نہیں آتا؟ بولو نا، پیچھے والے بولی نرے سری نہیں ہلا رہے، ارے کم سے کم بول لیجئے نا، بولیے۔ ماں باپ کا نافرمان کامیاب نہیں ہوتا، باپ کا فرمان بردار ناکام نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ توجہ کے ساتھ سنیے، بس ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر رکھ دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت بایزید بسطامی تصوف میں آپ کا ایک اپنا منفرد مقام ہے۔ حضرت سیدنا بایزید بسطامی 11 سال بسطام کے جنگل میں رہے، پتے چباتے رہے، دریا کے پانی پیتے رہے، مقام مل جائے، اللہ اکبر مقام حضوری حاصل ہو جائے۔ 11 سال عراق جنگل میں رہ کر کے کامیابی نہ ملی، رات میں گھر کو واپس آئے، دروازے پہ کھڑے ہو گئے، دستک دینا چاہتے، اندر سے آواز آئی، او بایزید بسطامی تو نے اپنی ماں کو سکنا دیا ہے تو ماں کو دکھ بھی مت دے، تو نے اپنی ماں کو ایک گلاس پانی تک نہیں پلایا، 11 سال ماں کی خدمت نہیں کی، کھڑا رہے، ماں جب بیدار ہوگی تو دستک دینا۔ حضرت بایزید بسطامی سردی کے موسم میں دروازے پہ اللہ اکبر کانپ رہے ہیں، جاڑا آپ پر کپ کپی، جاڑے کی وجہ سردی کی وجہ سے جسم پہ کپ کپی طاری ہے، جیسے ہی گھر کی نالی سے پانی نکل کر باہر آیا، بہنے لگا، آپ کو یہ سوچنے لگے میری ماں تہجد پڑھنے بیدار ہو گئی۔ آپ نے دروازے پہ دستک دی، ماں نے دروازہ کھولا، ماں نے سینے لگا کر کے کہا بیٹے کامیابی ملی کہ نہیں ملی؟ آپ کی چیخ نکل گئی، رو کر کے کہنے لگے ماں کامیابی نہیں ملی۔ ماں نے ان کی ہاتھ اٹھا کر کے کہا مولا میرے بیٹے کو کامیابی عطا کر دے، جو کامیابی بسطام کے جنگل میں 11 سال مجاہدے چلے کر کے نہیں ملی۔ ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھ ابھی نیچے بھی نہیں آئے، اللہ نے مقام حضوری عطا کر دیا۔ قدم چوم کے ماں کی بایزید بسطامی کہتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، کہتے جاتے تھے، بولو سبحان اللہ، زور سے بولو ماں کے نام پہ سبحان اللہ، کہتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، لوگوں میں دیوانہ تھا، جنگل میں کامیابی تلاش کر رہا تھا، بیٹے کی کامیابی جنگل میں نہیں، بیٹے کی کامیابی ماں کے قدموں میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک کامیابی اونچا بولو، ماں کے قدموں میں ہے۔ زمانہ جانتا ہوا اس قرنی کو، عشق کے امام ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائیں کیوں؟ حضرت اویس قرنی کو سب جانتے ہیں، اویس قرنی کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ ایسا لگ رہا کہ جلسہ دوبارہ شروع ہو رہا ہے۔ جی جی نواب بھائی نے اور شان عرب مراد آبادی نے پڑھی ایسا دیا، اور وہ جو ہے نا وہ نظامت کرنے والے جو ماشاءاللہ وہ بھی ناظم ہے، اللہ انہیں سلامت رکھے، آمین۔ پورے بھارت میں گردے کاٹ رہے ہیں وہ، میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک انہیں سلامت رکھے، نظر بد سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ آگے دیکھو ماشاءاللہ، واقعی میں نے دیکھا نہیں ہے ان کو، جی آگے اللہ سلامت رکھے۔ آمین۔ مولانا ناظم خلیلی صاحب، میں ان سے محبت کرتا ہوں، چھوٹے بھائی کی طرح ہے ہمارے حضرات۔ شان رب بھائی کا یہ جو اس گھر سے حافظ شان عالم صاحب کے گھر سے جو تعلق ہے، ایک ایسا ہی ہے جیسے وہ اپنی ان کی والدہ ان کے لیے والدہ ہے، ایسے ہی شان عالم بھائی کی والدہ ان کے لیے والدہ، ان کے بھائیوں کو وہ اپنے بھائیوں کی طرح چاہتے ہیں۔ واقعی میں نے دیکھا بھی کہ پورے گھر میں ان سے وہی محبتیں ان سے کی جا رہی ہیں جو ان سے ان کے گھر میں محبتیں کی جاتی ہیں، اللہ سلامت رکھے، آمین۔ اور ان کے دوست شان عالم صاحب کی بال بال بخشش و مغفرت فرمائے، آمین بول دیجئے۔ اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے، اللہ پاک جنت الفردوس میں حضور پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ سب جانتے ہیں حضرت اویس قرنی کو اعلیٰ حضرت نے کہا جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائیں کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ، محبوب بھائی پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا،
تمہیں نہیں بولنا ابھی، تمہیں نہیں بولنا. تیری گلی سے جائیں کیوں، تمہیں مستثنی کیا میں نے، آپ بس بیٹھے رہے. اللہ اکبر کبیرہ. عزیزان من، آپ کو سمجھانے کے لیے، ان کو نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی والدہ تھی، آنکھوں سے نابینا تھی، خدمت کرتے تھے، حضور سے عشق تھا. میرے آقا مدینہ شریف سے یمن قرن کی طرف چہرہ کر کے صدری کے پیراہن کے بٹن کھول کے کہتے تھے انی لاجد ریح الرحمن، مجھے یمن قرن سے اپنے یار کی خوشبو آتی ہے. کہنے والے کہتے تھے حضور اتنا ہی بڑا وہ آپ کا عاشق ہے، وہ اتنے قریب سے نہیں آ جاتا. صہیب روم سے آ گئے، سلمان بکتے بکاتے فارس سے آ گئے، بلال حبشے سے آ گئے، اس سے قرن سے نہیں آیا جاتا. میرے نبی کہتے تھے وہ سوال کرنے والے سن، اس کی نابینا ماں ہے، اس کی خدمت اسے میرے تک آنے نہیں دیتی، لیکن وہ جہاں بھی ہے نا وہ مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہوں میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جواب ماں کی خدمتوں سے کتنے مقام ملتے ہیں. بیٹا ماں کا فرما بردار ہو، بیٹا ماں کی خدمت کرے. مدینے میں حضور اس کے تذکرے کے ہیں، سبحان اللہ حضور سبحان اللہ. مدینے میں اس کے اللہ اکبر تذکرے کریں. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت اویس قرنی کہتے تھے ماں مجھے ایک بار اجازت دے دے میں بھی مل کے آ جاؤں. ان کی ماں کہتی تھی نانا نانا نانا. لیکن ایک دن ماں کا دریائے رحمت جوش میں آیا کہ چلو اس کو اس شرط کے ساتھ بھیجتی ہوں تاکہ یہ پوچھ بھی نہ پائے اور رک بھی نہ پائے، کام بھی ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. کہا بیٹے 8 پہر میں تمہیں واپس آنا جانا بھی، اور اگر تم نہ آ سکے نا واپس تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی، اور ماں ناراض تو عرش کا رحمان ناراض. ماں راضی خدا راضی، باپ راضی خدا راضی. رضا ربی فی رضا الوالدین وسخط ربی فی سخط الوالدین. ماں باپ اماں ابا کی رضا میں خدا کی رضا ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے. اور بعض محدثین نے کہا ہے یہ اسپیشل حدیث جو ہے نا صرف باپ کے لیے ہے، ماں کا ذکر نہیں ہے. اس میں یہ ہے رضا ربی فی رضا الوالد وسخط الربی فی سخط الوالد. باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے، ماں کا ذکر نہیں ہے اس میں. باپ کی رضا میں خدا کی رضا، باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے. وہ اس لیے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ماں کے قدموں میں اولاد کی جنت ہے، لیکن اولاد کی ماں کی قدم، اولاد کی جو ماں کی جنت ہے نا ان کے باپ کے قدموں کے نیچے ہے. ہماری جنت ماں کے قدموں کے نیچے، لیکن ہماری ماں کی جنت ہمارے ابو جی کے قدموں کے نیچے ہے. ذرا سوچو تو صحیح، جب تک ہمارے ابو ہماری اماں سے راضی نہ ہو تو ہمیں جنتی بنانے والی ماں جنت میں نہ جا سکیں گے. اور اگر ہماری اماں جان ہمارے ابو جان کو راضی کر لے، 5 ٹائم کی نماز پڑھتی رہے، ابو جان کی فرما برداری کرتی رہے، پھر انتقال کر جائے، اللہ کا دریائے رحمت جوش میں آ کر کے کہے گا اے میری بندی جس جنت کے دروازوں سے 8 میں سے جس سے جنت میں جانا چاہتی ہے اس سے داخل ہو. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے کہا گیا کہ باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے. تو کیا پتا چلا باپ کا مقام بہت اونچا ہے. میں تو کہتا ہوں اور یہ کہنا بڑا ضروری ہے، حقوق ماں کے زیادہ ہیں لیکن مرتبہ باپ کا زیادہ ہے، شان باپ کی زیادہ ہے. جب تک ہمارے ابو جان راضی نہ ہو تو ہماری امی جان بھی جنت میں نہیں جا سکتی. تو کیا پتا چلا حقوق ماں کے زیادہ ہوئے لیکن شان باپ کی زیادہ ہوئی، مرتبہ باپ کا زیادہ ہوا، شان اللہ اکبر والد کی زیادہ ہوئی. عرض کر رہا تھا حضرت اویس قرنی کے لیے اللہ نے زمین کو سمیٹ دیا. اویس قرنی اللہ اکبر دوڑتے رہے، مدینہ شریف میں پہنچے، حضور کے مکان پہ پہنچے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے ملاقات ہوئی، حضور کے بارے میں پوچھا.
अम्मा आयशा ने कहा बाहर है, तशरीफ ले आएंगे, ठहरो। का ठहर नहीं सकता। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे आका से मेरा सलाम कह देना। पलट के आए, मेरे नबी आए, कहते हैं ए आयशा कोई आया था क्या? अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं हाँ या रसूल अल्लाह, एक दीवाना आया था जिसके बाल गर्दो गुबार से अटे हुए थे, फटे हुए कपड़े थे। या रसूल अल्लाह, वो आपका पता पूछता था, वो आपको सलाम कह करके गया है। या रसूल अल्लाह, वो रुका नहीं है। मेरे नबी फरमाते आयशा तूने उससे अपने लिए दुआ क्यों नहीं कराई? का क्या मतलब इतना पहुंचा हुआ है? मेरे आका फरमाते हाँ आयशा इतना पहुंचा हुआ है, वो मेरा उम्मती इतना नेक है, इतना नेक है, इतना नेक है वो मेरा उम्मती। उवैस करनी इतना खूबसूरत है, बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर। अरब में बहुत सारे कबाइल थे, जिसमें एक कबीला बनी कल्ब था। वो बकरियां कसरत से पाला करते थे, उनके पास बकरियों के रेबड़ थे। अल्लाह अकबर, उनके बकरियों के रेबड़, जितने उनके बकरियों पे बाल थे ना, उन बालों से ज्यादा उवैस करने की दुआ से नबी कहते हैं अल्लाह मेरी गुनहगार उम्मत की बख्शिश फरमाएगा, मेरी गुनहगार उम्मत को उवैस करनी की सिफारिश से जन्नत अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर मेरे नबी ने कहा ए उमर अली, मेरा सलाम मेरे गुलाम से कहना और ये पोशाक देना। हुजूर के विसाले पुरमलाल के बाद हज का ज़माना आया। हजरत उमर इब्न खत्ताब और हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा तशरीफ लाए। आपने तलाश करना शुरू किया। यमन और करन के खैमे में तशरीफ लेकर के गए। करन वालों से दरियाफ्त किया कि तुम्हारे अंदर कोई इस तरह हुलिये कभी कोई उवैस नाम का है? बोले हाँ उवैस इब्न आमिर है। बोले उससे मिलना चाहते, कहाँ मिलेगा? तो उन लोगों ने कहा था उवैस इब्न आमिर उवैस करनी तो दीवाना है, वो तो पागल है, वो तो मस्त है, वो हमारे साथ में नहीं रहता, वो अलग में रहता है। जाकर के पहाड़ों में देख लीजिए, मिल जाएगा। हजरत अली चले हैं तलाश करने, उमर चले हैं तलाश करने। जाकर के देखा है हजरत उवैस करनी। अल्लाह अकबर, खुदा की इबादत कर रहे हैं। फारिग हुए सलाम किया। अल्लाह अकबर। उमर बोले ए उवैस इब्न आमिर, मुस्तफा जाने रहमत ने तुम्हें सलाम भेजा है। इतना सुना था, उवैस मचल गए, तड़प के बोले उमर ये बताओ, जब मेरे नबी ने मेरा नाम लिया था तो मेरे नबी के लबों पे मेरा नाम किस तरह आया था, जरा ये तो बता दो। उमर बोले इतनी ही मोहब्बत है तुम्हें, इतनी ही अकीदत थी तुम्हें, इतनी ही मोहब्बत थी तुम्हें, तो हुजूर से मिलने क्यों नहीं आ गए? हुजूर को देखने क्यों नहीं आए? हुजूर की ज़ियारत करने क्यों नहीं आए? उवैस ने बात का रुख पलटा और कहने लगे उमर तुमने तो देखा है। हजरत उमर बोले बिहम्दिही ताला, मैंने आका के जमाले जहां आरा को देखा है, मैंने हुजूर की ज़ियारत की है, मैंने हुजूर के चेहरे बद्दुहा की ज़ियारत की है। तो उवैस करनी बोले मैंने तो नहीं देखा। उमर तुमने देखा है, जरा ये तो बताओ मेरे नबी की अबरू मिली हुई है या खुली हुई है, यानी भौएं हुजूर की खुली हुई हैं या मिली हुई हैं? उमर खामोश है, अली खामोश है। अल्लाह अकबर। उमर बोले ओ उवैस हमने देखा है लेकिन पता नहीं, तुम बताओ तुम्हें पता हो। हजरत उवैस करनी बोले मैंने नहीं देखा फिर भी बता रहा हो, तुमने देखा लेकिन नहीं बता रहे हो। तो हजरत उमर बोले ओ उवैस हम में इतनी ताकत ना थी कि निगाहें उठा करके जम के आका की ज़ियारत कर ले, अदबन हुजूर को इस तरह न देख पाए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उवैस करनी बोले अब मुझसे सुनो, मैं बताता हूँ हुजूर की अबरू शरीफ के बारे में, भौएं शरीफ के बारे में। मेरे नबी की अबरू, मेरे आका की अबरू इस तरह थी, अगर कोई दूर से देखता था तो हुजूर की अबरू हाय हाय लाजवाब, जोर से जोर से जोर से और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। उवैस करनी बोले कोई दूर से देखता था तो आका की अबरू उसे मिली हुई नजर आती थी,
اور کوئی نیڑے آ کے دیکھتا تھا، کوئی قریب آ کے دیکھتا تھا، کوئی پاس میں آ کے دیکھتا تھا تو کھلی ہوئی نظر آتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، عظمت والدین مولانا جزا خدا منظری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بھائی ماشاءاللہ آپ نے بھی حق ادا کر دیا، اللہ سلامت رکھے۔ یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نہ یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ جبریل سے پوچھا آقا نے، تم نے تو زمانہ ہے چھانا، ہم سبھی کوئی دیکھا تم نے، ذیشان و حسین و فرزانہ۔ جبریل امین نے عرض کیا، اے پیکر حسن جانانا، لم یاتی نظیر کفی نظرین، مثل تو نشد پیدا جانا۔ زور سے بولو، مثل تو نشد پیدا جانا۔ امام کہتے ہیں یا رسول اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا، تمہارے لیے، بنے دو جہاں، تمہارے لیے، ہمارے یہاں، تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں، تمہارے لیے۔ تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سمک و سمک، مذہب کا نشان تمہارے لیے۔ اور یا رسول اللہ، جنہ میں چمن تمہارے لیے، مستثنی کی بہت قسمیں ہیں، بول جاؤ ذرا زور سے بولو یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائی محن پہ ایسے منن، یہ امن و اما تمہارے لیے۔ خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہی نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اشارے سے چاند چیر دیا، ہائے ہائے، چھپے ہوئے خر کو پھیر لیا۔ یہ جو خر ہے نا، خورشید کا مخفف ہے، خورشید کہتے ہیں سورج کو۔ یہ اعلیٰ حضرت کی شاعری ہے۔ یہ چلے ہیں جنہیں حروف تہجی کبھی اللہ اکبر مطلب کیا، انہیں مطلب کیا صحیح طریقے سے ادائیگی نہیں کر پائیں گے، وہ اعلیٰ حضرت کو ٹورچر کر رہے، بولے شاعری ایسے ہے۔ ایک تو مجھ سے یہ کہہ رہا ہے، یہ بتاؤ سلام میں جو کہا نا، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، میں سمجھ گیا یہ بہک چکا ہے، کسی وہابی کے پاس بیٹھا ہے، کسی 24 کی صحبت میں رہا ہے، اسی لیے اعتراض کر رہا۔ میں نے پہلے ہی پڑھ رکھا تھا، میں نے کہا سنو، یہی تو کہنا چاہ رہے ہو، قیامت کا قائم ہونا یقینی ہے، قیامت آئے گی۔ اور لفظ کاش جو ہے نا، یہ ایک امید کے لیے، تمنا کے لیے بولا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو اس کا مطلب قیامت کی تمنا ہے، امید ہے، قائم نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ مطلب نہیں، لفظ کاش کا جو تعلق ہے نا، وہ کاش محشر سے نہیں ہے، کاش کا جو تعلق ہے نا، کاش یہ مقطع مجھ سے خدمت سے ہے۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، کاش مجھ سے خدمت، کاش مجھ سے خدمت۔ یہ جو لیکن کہا کاش محشر میں، کاش میں اس لیے وزن شعری کی وجہ سے، شعر کا وزن نہ ٹوٹ جائے۔ مفتی نواب اظہر صاحب، مولانا ناظم خلیل صاحب، علماء یہاں تشریف فرما ہے، منصرف کو بھی غیر منصرف پڑھا جاتا ہے وزن شعری کی وجہ سے، اس پہ وہ اعراب داخل کر دیا جاتا ہے شعر کا وزن برقرار رکھنے کے لیے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کاش کو مقطع میں نہ کہہ کر کے اس سے پہلے کہا وزن شعری کی وجہ سے، ورنہ تعلق اس کا جو ہے نا، کاش مجھ سے خدمت سے ہے۔ اس کو یہی تو سمجھ پائیں گے، یہ ہڑک چلو تھوڑے سمجھ پائے گا، جنہوں نے پڑھا ہے وہی اعلیٰ حضرت کو سمجھ پائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فیروزہ ہے آج بھی، احمد رضا کی شمع فیروزہ ہے آج بھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ کا اعلیٰ حضرت نے کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ
سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا. حضور کی خدمت میں جو قدسی فرشتے ہیں نا اللہ اکبر جو رہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں میدان محشر میں, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ مجھ سے کہیں احمد رضا جو تم سلام دنیا میں کہتے تھے نا آج نبی کی بارگاہ میں اسے نبی کے سامنے سناؤ. اللہ اکبر. میدان محشر میں پڑھو تو لفظ کاش کا جو تعلق ہے, کاش مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. تو اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا نا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا, یہ خورشید کا مخفف ہے, چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا, اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا, گئے ہوئے دن کو عصر کیا, یہ تاب و تواں تمہارے لیے. اب بہت سے مولویوں کو یہ حسد ہو رہی ہے اعلیٰ حضرت کی شاعری سے ٹکرا رہے ہیں. یار تم سمجھنا چاہیے, کہہ رہے ہو ہم اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں, کیوں ماننے کی مجبوری ہے نا, بغیر اعلیٰ حضرت کے ان کی دال روٹی چلے گی نہیں نا, کام ہی نہیں بنے گا. اعلیٰ حضرت دینی ضرورت بھی ہے, معاشی ضرورت بھی ہے. سارے اے ٹی ایم بند ہوں گے اس وقت, لیکن میں اعلیٰ حضرت کا نام لے رہا ہوں, میرا اے ٹی ایم رات کے اس ٹائم بھی چل رہا. بولو آپ دے رہے ہو کہ نہیں دے رہے ہو؟ یہ اعلیٰ حضرت نے اپنے ابا کی تعریف نہیں حضور پاک کی تعریف کی ہے نا. اللہ اکبر کبیرہ. تو اعلیٰ حضرت دینی ضرورت بھی ہے, معاشی ضرورت بھی ہے, تو کہتے ہیں ہم اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں. اور اس حدیث پاک کا رجعت شمس والی حدیث پاک مفتی صاحب اس کا انکار کرتے ہیں, اس کو ضعیف بتاتے ہیں. بولے اس کی جو راوی ہے وہ ایک عورت ہے, اس وجہ سے اس کی اسناد جو ہے نا اللہ اکبر مطلب کیا اس کو کمزور بتاتے ہیں. بہرحال ہمارے لیے اعلیٰ حضرت کا یہ کہنا اس سے بڑی دلیل نہیں ہے کہ حدیث کو ہم مانتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا, گئے ہوئے دن کو عصر کیا, یہ تاب و توا تمہارے لیے. اور ایک جگہ نہیں دوسری جگہ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی, ثواب ہو چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے, کہ دن ہو بھلے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے. اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, وکونوا مع الصادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, سچوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. یہ جو اللہ والے ہیں نا یہ سچے ہوتے ہیں, اور سچوں کی سب سے بڑی نشانی ایک یہ ہے ان کا چہرہ دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. الذین اذا رؤوا ذکر اللہ, سچے وہ ہوتے ہیں جن کا چہرہ دیکھنے سے اللہ کی یاد آ جائے. بندہ بے نمازی ہو تو نمازی بن جائے, اور اگر وہ ان کے دربار میں جھاڑو 10 سال سے لگا رہا ہے, ان کی خدمت کر رہا ہے, وہ نمازی نہ بن سکا تو اس نے اللہ والے کا دامن پکڑا ہی نہیں ہے. وہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار نہ بن سکا تو اس نے اللہ والے کا دامن پکڑا ہی نہیں ہے. وہ بڑوں کا مؤدب نہیں ہے تو اس نے اللہ والوں کا دامن پکڑا ہی نہیں ہے. اللہ والوں کا دامن